السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد عثمان حیدر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور ان کی ٹاٹ کا لباس پہننے کی وجہ سے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو بھی حکم دے دیا کہ وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے راستے میں انفاق کے بہت سارے واقعات اور روایات موجود ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح کی روایات ہمارے بعض اہل سنت کے خطیب بھی بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو روایت ثابت نہ ہو صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کے اوپر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کرتا ہے۔ تو ہمارے خطباء یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ سارا مال خرچ کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اور پھر ٹاٹ کا لباس پہنا اور اس کو جو ہے نا کانٹوں سے اس کے گلے کو جوڑا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آگے۔ مکمل تفسیر آخر میں یہ ہے کہ جبرائیل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج آپ نے فرشتوں والا لباس کیوں نہیں پہنا ہوا، یہ ٹاٹ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ زمین پر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا، تو عرش پر اللہ نے ہم سب فرشتوں کو حکم یہ دے دیا ہے کہ وہ بھی ٹاٹ کا لباس پہنے۔ تو بھائی یہ روایت قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اس روایت کے 3 راوی ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 سندوں سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ متعدد محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، اور یہ جو ٹاٹ والا حصہ ہے قصے میں یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے، اس لیے تمام حضرات کو اور اہل علم کو اور عوام کو بھی اس کو بیان کرنے سے بچنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹ منسوب کرنے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔